دوبارہ پڑھو. من ذا الذی یقرض اللہ، یہ کاف کے اوپر پیش نہیں ہے، یقرض اللہ. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. اتنا ہی پڑھنا پہلے. Who is it that will offer up unto God a goodly loan, which he will amply repay? That is also a noble reward. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 مارچ 2022 اور آج منگل کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ سورہ الحدید کے حوالے سے آیت نمبر 11 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. تو درس قرآن جو ہے اس کو میں نے پہلے ایک دفعہ کیا کہ بڑے غور سے سننا چاہیے. آیات کو پڑھنا بھی چاہیے غور سے اور سننا بھی چاہیے. تو یہ جو بات ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 میں اس طرح ہے کہ یہ ایمان والے مخاطب ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے، پیچھے ایمان والا پر ذکر آیا تھا آیت نمبر 7 میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. یہ ہم نے کل دیکھا تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ بھی کیا تھا. ایمان والے مخاطب ہیں. اور یہاں پہ 11 نمبر میں آ کے اللہ فرما رہے ہیں من ذا الذی ہوسوایور، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے یا دے گا، اس کا کیا ہوگا کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور وہی ہے اجر کریم دینے والا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے قرض کی وہ آیات جو حالانکہ اللہ کو پیسہ تو نہیں یاد ہے نا. قرض، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف قاف راہ ضاد. قرض، قرض، یہ عربی میں اس کے 3 ہے ورڈ بھی نا. یقرض، قرض، قرض، کاف را صاف. قرض کے جو معنی آئے ہیں وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قطع کرنا. یعنی جب ہم کینچی سے وہ کپڑا کاٹتے ہیں یا وہ جو مالی جو کینچی لاتا ہے وہ اس کو درست کاٹتا ہے، ان کو پودوں کو کاٹنا، یعنی تراشنا، کاٹنا، قطع کرنا، یہ قرض کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کسی کو مطلب مالی جو ہے نا رقم دینا کسی کو اور پھر واپسی کی امید بھی رکھنا. یعنی یہ قرض دینا جو ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں، اس کو بھی قرض کہتے ہیں. اور ایک قرض ہوتا ہے کہ جب وہ کیا ہوتا ہے یعنی کترا جانا، کسی جگہ سے کترا جانا، یعنی ترچھا ہو کے وہاں سے گزر جانا. یہ بھی قرض کی ہی اس میں آتا ہے عربی میں، اور یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے الفاظ. ابھی دیکھتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو، یعنی جب آپ ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک اللہ کی حکومت الہیہ کے قیام کے لیے جب اب تک وہ دو کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پیسے کی ضرورت تو پڑتی ہے. اس تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انفاق کرو، صدقات دو. تو یہاں قرض کی بات آ گئی ہے. اور یہ قرضہ وہ ہے کہ وہ رکھتا نہیں ہے اپنے پاس، نہ اس کو قرض جاتا ہے. یعنی اس پروگرام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جس کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے کہ میری کبریائی، میرا پروگرام، میرے قرآن کی حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرض دو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر. قرض حسنہ یعنی کہ بیلنس خوبصورت طریقے سے نا، قرض بھی دو، قرض حسنہ کے طور پر دو. تو اس سے کیا ہوگا، وہ تمہیں لوٹا دے گا، واپس کر دے گا، رکھے گا نہیں اپنے پاس. اور اجر کریم کے حوالے سے اس میں تمہیں اجر بھی دے گا، بڑا ہی آنریبل طریقے سے واپس بھی ہوگی، اور واپسی بھی کئی گنا. یضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ یعنی وہ جس طرح
یہ گائے یا بھینس نہیں ہوتی نا، گائے ہو بھینس ہو اونٹ ہو، یہ جانور کیا کرتے ہیں کہ پہلے سارا جو ہوتا ہے نا ان کا چارہ وہ نگل لیتے ہیں، وہ سارا پیٹ میں یا مدر میں لے جاتے ہیں اس کو، اور پھر اس کو واپس لاتے ہیں منہ کے اندر، گولا بنا کے نا گولے باندھتے جاتے ہیں، وہ واپس منہ میں آتا ہے، اور منہ میں کیا کرتے ہیں وہ پھر دوبارہ اس کو چباتے ہیں، اسے جوالی کرنا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کھا لیتے ہیں نا بعد میں جانور بیٹھ جاتا ہے آرام سے، پھر اس کو وہ کیا کرتا ہے جوالی کے ذریعے نا اس کو پھر ہضم کرتا ہے، باریک بنا کے پھر وہ جاتا ہے جب وہ معدے میں، تو پھر وہ جزوے بدن بن جاتا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار، یعنی قرض جو ہے جب آپ اس کو دیں گے اس نظام کے لیے تو وہ نظام آپ کو واپس لوٹائے گا، کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ جب اللہ کی حاکمیت کا اسٹیبلش ہو جائے گی، وہ نظام آ جائے گا جیسے کہ مدینہ میں آیا تھا وہ نظام کے لیے بڑی قربانی سیکریفائز دینی پڑے تھے، ایسے نہیں آ گیا تھا وہ۔ اور یہ سارا نظام جو ہوتا ہے ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ مشرکین نہیں یہ نظام نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو دو چار آپ کو حوالے دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، یہ بینکنگ سسٹم کے لیے جو قرضہ کی انہوں نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، یہ فراڈ اثر ہے، یہ ربا ہے، یہ سود کی شکلیں ہیں، اور سود کی شکلوں کو ختم کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ وداؤٹ یہ جو قرض ہوتا ہے یہ اس پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، یا پہلے وہ شرطیں طے نہیں کی ہوتی کہ آپ کو ہم اتنے دیں، اگر آپ قرض دیں گے تو آپ کو ہم اتنے % واپسی کریں گے، اس میں یہ والی چیز نہیں ہوتی، یہ قرض وداؤٹ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے، یعنی وہ نظام جو اسٹیبلش ہوگا وہ رکھے گا نہیں، وہ اس کے ثمرات سب تک پہنچیں گے، اور ثمرات مختلف شکلیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ پیسے کی شکل میں ہو۔ آپ جب وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے نظام کی، ہر بندہ سوکھ کا سانس لیتا ہے، اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اس نظام کے ساتھ پر چل جاتی ہیں، وہ نظام پوری کرتا ہے، اس طرح وہ لٹاتا ہے اس کو ثمرات۔ جیسے وہ گائے ہے بھینس ہے، وہ جب کھاتی ہے نا کھانا، تو جب وہ جوالی کے ذریعے اس کو ہضم کرتی ہے پیس کر، تو وہ اس کی باڈی کے لیے جزوے بدن بن جاتا ہے، اس کو طاقت اور توانا کر دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ نظام جو قرض حسنہ کا نظام ہے یہ اس معاشرے کو توانا کر دیتا ہے، یہ سود سے پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں بتائیں گے ہمیں اس کا آرڈر کیا ہے، آرڈر تو تم نے پیدا کیا، یہ اصل یہ ہے قرآن کریم، اس کا نظام انفاق جو ہے، نظام زکوٰۃ جو ہے، اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قرض حسنہ جو دینا ہوتا ہے، یہ ہے وہ اصل نظام۔ اس اصل نظام کو پس پش ڈال دیا گیا ہے، اور اب اس کے لیے آپ لے آئے ہیں سودی نظام، اور پھر کہتے ہیں یہ بدل بتاؤ اس کا۔ جب ان سے بات کریں نا یہ جو بینکنگ سسٹم میں کام کرتے ہیں، یہ اچھا بدل بتاؤ، اور بدل تم نے پیدا کر لیا ہوگا، اصل نظام کے اوپر تم نے دوسرا باطل نظام کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ پہلے اصل کو لاؤ نا، اس نظام کو اسٹیبلش ہونے دو نا، اور اس نظام کے لیے تغذو کرنے کے لیے قرض حسنہ چاہیے ہوتا ہے، یعنی قرض حسنہ دونوں شکل میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو 911 کے بارے سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ جان اور مال اللہ کی امانت ہوتے ہیں انسان کے پاس، وہ جب چاہے تم سے واپس لے لے۔ اس نظام کی خاطر تمہیں کہ آؤ بھائی اب ضرورت پڑ گئی ہے، لاؤ یہاں مال بھی لگاؤ اپنی جان بھی لگاؤ۔ تو یہ ایک قسم کا انسان جو ہے اس کا وہ کل میں دیکھا تھا مستخلفین فیہ، ایک کسٹوڈین ہوتا ہے، بس صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ خود بھی وہ اپنا جو اس میں مسائل اس کے ہوتے ہیں استعمال کرتا ہے، لیکن جب اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کے نفاذ کے لیے ضرورت پڑے تو واپس لوٹا دیتا ہے اس کو، اور پھر جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے ثمرات آپ تک پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ہم 245 پہ چلتے ہیں ذرا، سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ جو ہے وہاں سے بنیادیں پھوٹتی ہیں مختلف چیزوں کی، مختلف جو قوانین ہیں، یہ 245 نکالتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ پڑھیں ذرا یہ بھی، یہ صفحہ نمبر میرے پاس 49 ہے، 49 245 245 2/245، اس میں پڑھیں ذرا۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن من ذا الذی یقرض اللہ، یقرض نہیں ہے بیٹا، بار بار تمہیں بتانا پڑتا ہے یار، یہ جزم ہے کاف کے اوپر، پیش نہیں ہے۔ من ذا الذی
تقرضوا الله قرضا حسنا. قرضن حسنن الفاظ کے نا وہ پروننسیشن بھی اچھی طرح کر لو. قرضن حسنن حسنا فیضاعفہ له اضعافا اضعافا کثیرۃ کثیرہ اضعافا کثیرہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. ہاں جی. Who is it that will offer up unto God a goodly loan, which he will amply repay with manifold increase? For God takes away and he gives abundantly, and it is unto him that you shall be brought back. ہاں یہ وہی بات ہے جو وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں صابن میں. اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو لیکن اللہ کو ڈائریکٹ آپ قرضہ ایسے نہیں دے رہے کہ اللہ سامنے بیٹھا آپ قرضہ دے رہے ہیں کہ قرضے کس سے جاری کر رہے ہیں. اس کو بات اس کے نظام ہی کی ہو رہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اللہ کے نظام کی یعنی نفوذ کے لیے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تگ و دو کر رہے تھے ضرورت پڑتی تھی تو اس حوالے سے فرمایا جا رہا کہ دو قرض اصلاح کیوں نہیں دے رہے تم. کون ہے جو قرض اصلاح دیتا ہے یعنی اس کے لیے مالی وسائل کون پیدا کرتا ہے پرووائڈ کرتا ہے. قرضاً حسناً تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں کئی گنا اضافہ کر کے. یہ دیکھیں یہ ہے اللہ کا اضافہ اور اضافہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. خوشحالیاں کامرانیاں انسان کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے اور پھر اس میں بے شمار اس کو جو ہے وہ خوشحالیاں ملتی ہیں. اسٹیٹ ذمہ دار بن جاتی ہے اس کی ہر بات کی اس کے ہر قسم کی جو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی وہ اسٹیٹ کے ذمہ چلی جاتی ہیں کیونکہ نظام تو قائم ہو گیا اس کے لیے سیکریفائز جو ان لوگوں نے کی ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کئی گنا مینیفولڈڈ اضافے کر کے وہ لوٹا دیتا ہے واپس کر دیتا ہے. واللہ یقبض ویبسط تم کیا سمجھتے ہو اللہ کی پاور ہے وہ تمہارا جو رزق ہے وہ قبض کر لے یعنی اس میں شارٹ کر دے اس کو تھوڑا کر دے اس میں تنگی پیدا کر دے. جیسے قبض عام طور پر ہم سب کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم قبض انسان کو نا میں اس میں جانے کے لیے بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں قبض ہو گئی ہے جی وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے نا انسان کا پیٹ جو ہے اس میں تو مسئلہ بن جاتا ہے اس کے پیٹ میں کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ جو ہے اس کی پاور ہے وہ رزق کو کیا کرتا ہے قبض کر لیتا ہے تنگی کر دیتا ہے اس کے اندر. وَيَبْسُطُ اور فراخی وہی پیدا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور وہی اس کے ہم نے سب نے کیا ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قرض حسنہ دو یعنی یہ اس وقت جب وہ نظام اسٹیبلش ہو رہا تھا تو یہ باتیں ان کو صحابہ کو بتائی جا رہی تھیں ایمان والوں کو. تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز پر ایک نشاندہی کرنی ہے کہ واللہ یقبض کے بعد یہ ویبسط یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ جیسے اس کو لکھا گیا اس کی زبر زیر پیش جیسے بھی اس کو لکھا گیا قرآن کریم کو اس کو ایز اٹ از چلا آ رہا ہے. یہاں سواد ہے یبسط لیکن سواد کے اوپر نا سین چھوٹا سا سین پڑا ہوا ہے. ویبسط یہ چھوٹا سا سین کا آپ کو یہ نظر آئیں گے اس کے یہی پڑھنے کے حوالے سے ہم اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ایسے ہی لکھا ہے بس تو ہم نے اب اس میں یہ نہیں کرنا کہ سواد کو ختم کر کے سین کر دیں یہاں پہ وہ جیسے لکھا گیا لیکن ہم جب پروناؤنس کریں گے نا تو ہم اس کو یبسط ہی پڑھیں گے. اس کا اور بھی جگہ کئی یبسط رزق لمن یشاء کئی جگہ پر آیا سین کے ساتھ بھی آیا لیکن یہاں چونکہ سواد کے ساتھ لکھا گیا لیکن اس کے اوپر انہوں نے اس کو سین چھوٹا سا بنا کے نا یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی جو پروننسیشن ہوگی وہ سین کے ساتھ ہی ہوگی حالانکہ سواد لکھا ہوگا. اس میں آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے یہاں ہم زیر لگا دیں زبر لگا دیں یہ نکال دیں وہ نکال دیں. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز کہ اس کی ذمہ داری حفاظت اللہ نے لے رکھی ہے اور ایسے چلتا رہا ہے. آپ پروننسیشن کو صحیح کر لیں اس کے بعد ختم بات. اور اس کا مطلب ہے وسعت پھیلاؤ اللہ کا جو رزق ہوتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اب یہ دیکھیں یہ جو سود خور ہیں سود خور ان کا میں شعر بتاتا ہوں آپ کو 3:130 میں دیکھیں ذرا یہ بھی یہی کرتے ہیں نا 3:130 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 دیکھیں ذرا
کیا اللہ نے فرمایا؟ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 130 پڑھیں ذرا. یہ میں نے بتایا نا کہ سورہ جو الحجیر کی آیت جو ہے نا، ایک ایک آیت، یہ سبجیکٹس ہیں پورے پورے، ایسے ہی نہیں گزر جانا ہم نے. یعنی یہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک پورا ایک لفظ ہی سبجیکٹ ہے، ایک پورا تھیسس بنتا ہے ان کے اوپر. لوگ ہاں پڑھیں. تاکل الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ہاں دیکھا کیا Do not gorge yourselves on usury, and doubling it, but retain God so that you might attain to a heavy state. ہاں یہ بڑا خوش ہوتے ہیں نا یہ بینکر، کیا کہتے ہیں؟ سود کے اوپر سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو گیا جی. قسط پے نہیں کی تھی، اب کمپاؤنڈ انٹرسٹ چلے گا. اگر دوبارہ نہیں کرو گے تمہارا وہ جو مال ہے نا، وہ گاڑی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، وہ ہم ضبط کر دیں گے. اضعافا مضاعفہ. اور اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا. ایمان والے جائیں گے نہیں اس طرف نا، سودی کاروبار میں جائیں گے نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، مت کھاؤ ربا اضعافا مضاعفہ. یہ جو بینک تمہیں دیکھ رہے ہیں تم اپنا وہ کتنے عالی شان عمارتیں ان کی بن گئی، وہ کہاں سے آیا پیسہ؟ بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں لوگوں کو نا، بینک بنتے چلے جاتے ہیں، یہ کمپنیز بنتی ہیں. یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے، اور لگتا ہے کہ بڑا بڑھ پھول رہا ہے. یہ اللہ کہتا ہے بڑھ پھول نہیں رہا، یہ تمہیں تباہ برباد کر دے گا. قرض حسنہ دو گے اس نظام کی اسٹیبلشمنٹ کے جس میں بینکنگ سسٹم نہیں ہوگا، نہ لوگوں کو دولت چھپانے کی ضرورت ہوگی، نہ سرپلس منی اس اپنے پاس رکھی جائے گی. وہ اس نظام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کی بیچ کے اس کو زکوٰۃ کی شکل میں، انفاق کی شکل میں دیتا جائے گا انسان. اور وہ جو اسٹیٹ ہوگی وہ جو کلیکشن کرے گی اس زکوٰۃ کی یا اس صدقات کی، تو وہ خرچ کرے گی اس انسانوں کے اوپر، ان ایمان والوں کے اوپر. ان کو تو ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہ ہم بینکوں میں جا کے پیسے بھریں. نہ ان کو موت کا فکر ہے، نہ کسی اور چیز کا فکر ہے. موت تو ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں موت تو آنی ہے، اٹل حقیقت ہے. تو ہم اکٹھا کیوں کریں بھائی؟ جب ہمارے پیچھے والی وارث ہے تو ہمیں ضرورت کیا اکٹھا کرنے کی بھائی؟ ہم کیوں ڈاکوں چوروں سے چھپاتے پہلے پیسہ؟ وہ رزق حلال کمائیں گے. رزق حلال ہی اتنا کافی ہوتا ہے کہ ان کے ضروریات پوری کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اگر اس کا مزید ضرورت پڑے تو اسٹیٹ بیٹھی ہوئی سر کے اوپر. اسلامی گورنمنٹ اسی لیے بیٹھائی ہے کہ وہ ان کا انتظامات کریں. تو بہرحال یہ اضعافا مضاعفہ، یہ میں نے آپ کو وہی جو الفاظ وہاں استعمال ہوئے نا، جو ابھی 245 پڑھی ہم نے، یہ ربا والے یہ کرتے ہیں، یہ سود خور جو ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، دگنا چوگنا کر کے نا خوب، یعنی بے شمار اس میں سے پیسہ کماتے ہیں. تو اللہ نے کہا واتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف کھا جاؤ، اس کے اثرات بد سے محفوظ رہ جاؤ، تب تم فلاح پا جاؤ گے. اور واتقوا النار، دیکھو اگر تم باز نہیں آتے تو واتقوا النار، اس نار سے بچنے کے حوالے سے بچ جاؤ، اس نار سے بچو. واتقوا النار، اللہ کی عزت کا کر رہے ہیں، جو گھیرا تنگ کر رہی ہے، جو نہیں مانتے اللہ کے نظام کو. کافرین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نظام کو نہ مانیں. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ نار جو ہے وہ ان منکرین کا گھیرا کیے ہوئے، تو بچو اس کے حالات بد سے، آنے والے خطرات سے بچ رہو. تو یعنی میں نے آپ کو یہ اس لیے دے رہا ہوں آیات تھوڑا سا آپ کرنے کے لیے اضافہ آپ کے نالج میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سودی کاروبار جو ہے یہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا. تم اس پہ نظام ایسا بنا دو جس میں کسی کو کوئی رہی نہ ضرورت جمع کرنے کی، یا اس کو یہ ہے کہ میں ملوں گا تو بعد میں کیا ہوگا، اس کو یہ پریشانی ہو ہی نہ. یہ پیسہ تم اس نظام کے لیے دے دو، وہ نظام تمہیں واپس لوٹائے گا مختلف شکلوں میں. اب یہ دیکھیں آپ، یہی آیت جو ہے آپ کو ملے گی سورۃ تغابن کی 64/17 میں. 64/17 64/17 سورۃ تغابن ہے 64. تغابن کہتے ہیں غبن کو. یہ جو غبن مارتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی غبن مارنے والے بہت ہیں.
اور باقی سارا معاشرہ غبن میں چل رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹھگنے میں لگا ہوا ہے. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ تغابن بھی آئے گی. جی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم. If you offer up to God a goodly loan, He will amply repay you for it and will forgive you your sins, for God is ever responsive to gratitude forbearing. ہاں جی، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے نا، میں نے بار بار بتا رہا ہوں آپ کو، قرض حسنہ کس لیے دینا ہے؟ یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یا اللہ خود نہیں مانگ رہا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی جو لوگ یعنی ایمان والے جو اللہ کے پروگرام کو، اللہ کے قرآن کو، اس کی نفوذ کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑتی تھی اس وقت بھی، اور آج بھی اگر کوئی ایمان والے اٹھیں گے تو بہرحال ضرورت پڑتی ہے، مال بھی چاہیے ہوتا ہے مختلف حوالوں سے، لیکن وہ مال جو ہے وہ بڑے مضبوط اور ایماندار ہاتھوں میں ہوتا ہے اس کا خرچہ کرنا، تب جا کے وہ نظام اسٹیبلش ہوتا ہے. تو جب اسٹیبلش ہوتا ہے بس سارے اس میں ثمرات سب تک پہنچے. تو اللہ ہمارا ہے کہ جب تم یہ قرض حسنہ اللہ کو دیتے ہو، یضاعف لکم، وہ واپسی کر دیتا ہے تمہیں کئی گنا کر کے، دگنا بھی نہیں، اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے وہ، اور ساتھ اس میں یغفر لکم بھی کرتا ہے، وہ تمہیں تحفظ عطا کرتا ہے، تمہیں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ہر قسم کی جو یہ ہوتی ہے نا اپنا نیگیٹو فورسز، ان سے تمہیں تحفظ دیتا ہے. یغفر لکم مطلب ہوتا ہے تحفظ دینا، شیلٹر پرووائڈ کرنا. یغفر لکم، اللہ کے تم کیا ہوتا ہے شیلٹر میں آ جاتے ہو، اس کے تحفظ میں، اس کی پناہ میں آ جاتے ہو. واللہ شکور حلیم، اللہ شکور بھی ہے، اللہ حلیم بھی ہے. یعنی شکور ایسے کہ اگر تم اس کو دو گے نا تو وہ شکور ہے، واپسی کر دیتا ہے وہ. شاکر بھی ہے اللہ تعالیٰ، شکر کہتے ہیں اس کو، یہ کہ جس کا کھاؤ نا اس کو پھر واپسی بھی تو کرنی ہے آپ نے. شکر یہ ہوتا ہے اللہ نے آپ کو رزق دیا تو اس رزق کا شکر یہ ہے کہ تم اس میں سے بانٹ کے آؤ، جس کو حقداروں کو دے کے آؤ. یہ نہیں کہ کھا لیا پی لیا خوب آپ نے مزے تو کر لیے، خود آسائشیں لے لی، وہ بیچارہ تمہارے یار وہ رشتے دار بیچارہ آٹے سے محروم بیٹھا ہوا ہے، اس کے گھر میں تو کھانے میں کچھ نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ اب جا کے اس کو دے کے آؤ تاکہ اس کا چولہا بھی جلے، یہ شکر ہوگا تمہاری طرف سے. تو اللہ یہاں شکور اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپسی کرتا ہے. شکور شاکر ہے، شاکر علیم ہے، اور ساتھ وہ حلیم بتایا، شکور حلیم. وہ کیا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا بردبار ہے، قدر آشنا ہے، حلیم، یہ وہ چیز. شکور قدر شناس نہیں ہے، شکور ہوتا ہے واپسی کرنے والا، کہ آپ نے قرض حسنہ دیا ہے تو وہ اپنے پاس رکھ نہیں لے گا اس کو. اس کا شکر یہ ہے، اس کا شکوریت یہ ہے کہ واپس کرے گا آپ کو کئی گنا کر کے، یہ شکوریت ہے اس کی. اور ساتھ وہ پروٹیکٹ بھی کرے گا. واللہ شکور حلیم. یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان باتوں کی؟ میں نے سمجھ آ رہی ہے یا؟ ہاں جی بالکل. آپ ایک اور ایگزامپل دیتے ہوتے ہیں نا کہ گائے کا شکر کیا ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ چارہ ڈالتے ہو نا گائے کو، بھینس کو، بکری کو، تو اس کا آگے سے شکر یہ ہے کہ وہ آپ کو دودھ دیتی ہے. یہ آپ کا شکر اس انداز سے وہ ادا کرتی ہے کہ وہ آپ کو دودھ دیتی ہے آپ کی ضرورت کے لیے، فائدہ مندی کے لیے. تو اس لیے جب آپ اس کو ڈالیں گے یہ اس کی طرف سے شکر ہوگا کہ وہ آپ کو دودھ دے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو قرض دیں گے نا آپ، تو اللہ تعالیٰ قرض رکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ شکور بھی ہے، شاکر بھی ہے، وہ واپس کر دے گا کئی گنا کر کے. یہ شکر ہوتا ہے. شکر اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی کی بھی؟ اللہ لفظوں میں شکریہ ادا کرتا ہے. آپ نے جب آپ لفظوں پر غور کریں گے نا، لفظوں کی حقیقت تک پہنچیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ شکر کسے کہتے ہیں. اب شکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے قرض دیا تو اللہ کیا کہے گا؟ شکریہ شکریہ شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کرے گا. وہ لوٹانے کو کہتے ہیں، اس کے ثمرات دینے سے، اس کے اوپر بلکہ بڑھوتری کرے گا وہ. شکور چونکہ شکور ہے نا. اللہ یہ نہیں کہ آپ نے 1 روپیہ دیا تو وہ روپیہ دے کے فارغ ہو گیا، نہیں، وہ کئی گنا. جیسے اللہ نے ایک مثال دی ہے نا، جو انفاق کے حوالے سے میں ایک آپ کو دیتا ہوں. کہتے ہو تو
جو ہے وہ آیت بیان ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ سورہ نا آپ کو ملے گی سورہ البقرہ میں. چلتے ہیں دیکھ لیں آپ آیت کہ شکر کیا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو نا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح آپ کو واپسی کرتا ہے، کس طرح آپ کو. یہ دیکھتے ہیں یہاں نا اللہ تعالیٰ نے انفاق کے ذریعے ایک مثال بیان کی گئی ہے 261 میں البقرہ. یہ دیکھیں ذرا، ایک مثال کی ذریعے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا شکر کیسے، یا اللہ تعالیٰ کا بڑھانے کا سلسلہ، بڑھوتری کیسے ہوتی ہے. اللہ ہمارے ہیں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے قرآن کے سبیل، اللہ کا یہ ہے قرآن، جو اس کے پروگرام کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے اموال. ینفقون، انفاق کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال میں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ان کی مثال ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے. یعنی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. اس کی مثال ہے حبہ، ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل. اس دانے کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ غور کبھی کر لیں. آپ جب آپ ہوتا ہے نا گندم کی فصل، اس پر غور کر لیں، اور بھی پھلوں میں بھی. تو کہتا ہے جب تم ایک بیج ڈالتے ہو نا، ہم اس بیج سے کمپل نکالتے ہیں، بال نکلتی ہے. انبتت 7 سنابل، 7 کو کہتے ہیں 7 سنابل، یعنی وہ جو بال نکلتی ہیں نا، وہ جو لمبا سا ایک نکلتا ہے، اس میں نال نکلتی ہے اس میں سے. تو اس کہتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. کمال ہے. وہ جو آپ دیکھیں گے نا، وہ دانے جو ہوتے ہیں نا، وہ پھیل جاتے ہیں اس کے اوپر سے نا، وہ جو پھل ہوتا ہے نا، آپ کبھی دیکھیں، ایک پہلے چھوٹا سا نال نکلتی ہے، لمبی سی ٹہنی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر وہ لگ جاتی ہیں، وہ ٹہنیاں چھوٹے چھوٹے نا گچھے سے لگ جاتے ہیں. کہتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، 100 دانہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 100 یعنی 100 دانے جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یضاعف یا یضاعف، کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق اس میں بہت زیادہ اضافے کرتا ہے. یضاعف، جتنا چاہے، یعنی 100 کی جگہ وہ 700 دانا لگا دے، اس کو کیا مسئلہ ہے بھائی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا، یہ سیب کے درخت دیکھیں، کنو کے دیکھیں، درخت تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہزاروں دانے ان پر لگے ہوتے ہیں، بیج چھوٹا سا ہی پھینکا ہوتا ہے نا. کھجور دیکھ لیں، کوئی بھی آپ دیکھ لیں چیز، وہ خالی ایک دانہ تھوڑا ہوتا ہے اوپر آگے، ایک بال، ایک دانہ تھا تو ایک کھجور لگ گئی ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا. آم کا درخت دیکھ لیں آپ، ایک چھوٹی سی گٹھلی پھینکی ہوتی تو ہزاروں منوں کے حساب سے، جو ٹنوں کے حساب سے درختوں کے اوپر جو ہے وہ پھل آ جاتا ہے. یہ ہے اس کا یضاعف، بڑھانے کا طریقہ. یعنی آپ جب اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے پروگرام پہ ایک پیسہ دیں گے، ایک پیسے کی بجائے وہ 100 پیسے، 700 گنا وہ واپس کر دے گا، کئی گنا واپس کر دے گا. اس کی کوئی گنتی کا شمار نہیں ہوتا، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ نہایت وسعت والا ہے اور جاننے والا. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان تقرضوا اللہ، یہ سورہ تغابن میں، قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو یضاعف لکم، وہ تمہیں کئی گنا واپس کر کے لوٹا دے گا، اور ساتھ پروٹیکشن بھی دے گا تمہیں، ہر حوالے سے تمہیں محفوظ رکھے گا. وہ واللہ شکور حلیم، وہ جو شکور ہے اور حلیم ہے. شکور میں نے بتایا دینے والا، واپسی لوٹانے والا. یہ ہے کہ یہ اس کی قدر، یہ ہوتی ہے قدر کرنے والا. تمہارے وہ ایکٹ کی قدر شناسی بھی اگر لفظ کا ترجمہ لیں تو قدر یہ ہے کہ وہ اس کو واپس کرتا ہے. بھائی اللہ بہت غیرت مند ہے، وہ کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتا کہ یار وہ تم یہی کہتے رہو کہ میں نے اتنا دیا تھا تو میں نے، تم حساب کتاب میں لگے رہو گے، حساب کتاب تم کر نہیں سکتے، اتنا زیادہ واپس کر دیتا ہے وہ. اسی طرح ایک آیت اور دیکھ لیں اسی قرض کے حوالے سے، کہ سورہ المزمل کی آیت نمبر ہے 20، میرا خیال آخری آیت ہے اس کی، المزمل 73 نمبر ہے، 73. یہ 749 صفحہ سے یہ اس آیت کو یہاں شروع ہوتی ہے، ان ربا کا، یہ یہاں سے لمبی آیت ہے، ان ربا کا یعلم انک تقوم ادنی. یہاں سے ہم اس کا نا آگے چل کے پارٹ ہے، چھوٹا سا پارٹ اس کے اندر نیچے،
وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ تعلیم دی گئی ہے سورہ المزمل کے اندر، اور بھی بہت سے یہاں پوائنٹ سمجھائے گئے ہیں، وہ کبھی انشاءاللہ سورہ المزمل شروع کریں گے تو آپ کھول کے بتاؤں گا سارے. اس میں نا اوپر کافی پوائنٹ دیے گئے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے. تو یہاں آگے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، قرض و حسنہ، یہ نہایت ہی بہترین جو ہوتا ہے نا اپنے دل کی گہرائیوں سے، حسنہ کے طور پر قرض حسنہ خوش دلی سے دینا ہے آپ نے. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی آسان کام نہیں، بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپسی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن اس کو آپ جب دو گے تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم آپ بھیجو گے اس سے تمہاری ذات کو فائدہ ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا، جو تم آگے بھیجو گے نا، یہ تمہاری لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے، اور اسی کو تم تجدوہ عند اللہ هو خیرا وَأَعْظَمَ اجرا، تم اللہ کے ہاں سے بہتر اجر پاؤ گے، تم اجر عظیم پاؤ گے. واستغفر اللہ، اور استغفار پاؤ گے تم، اللہ سے مغفرت پاؤ گے، پروٹیکشن پاؤ گے تم. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ اس کو نا استغفار اگر کرنا ہو نا تو یہ آیت تم پڑھ سکتے ہو، اس کو زبانی کر لو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ تسبیح سمجھ لئیے، جو بھی آپ صبح شام نا آپ اس کو دہرا سکتے ہو، استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. اتنی بات، استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ کر سکتے ہو یہ دعا اللہ کے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ہم دیکھ رہے ہیں قرضے والی، قرض حسنہ والی، یہ بڑی عظیم آیت ہے. تو یہ ہے وہ نظام جس کے ذریعے انسان کو خوشحالیاں ملتی ہیں، اور ان سود خوروں کے لیے یہ موت ہے. یہ قرآن کریم کے یہ جو مقامات ہیں نا، یہ ان کے لیے موت ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں بدل بتاؤ، وہ بدل تو تم نے پیدا کیا ہے، تم اس نظام کی تمہیں جھلک بھی نہیں ہے اس نظام کی، وہ نظام کیا ہے. اور پھر اس نظام کے اندر ٹانکے لگا کے نا شکلیں بدل کے، جی اسلامک بینکنگ سسٹم ہو گیا. تم دھوکہ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو تم کیا کر رہے ہو؟ بٹرے کر رہے ہو اپنی طرف سے. اللہ تو بٹرے نہیں ہوتا، اللہ کو تو پتہ ہے تم چکر بازیاں کر رہے ہو. نظام تو وہی ہے، اسلام کے نام کو تم نے یوٹیلائز کر لیا، ایکسپلائٹ کیا، اور سارا سودی نظام اس کے اندر ہے، وہ سیم وہی ہے. اگر تم سمجھو کہ ہمارا اسلامک بینکنگ جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے، تو جو دوسرا سسٹم ہے اس کو تو کم از کم حرام قرار دے دو نا. پھر بڑے بڑے مفتی کیوں بنے پھر رہے ہو، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جناب علی مذہب پیشوا، ایک کو تو حرام قرار دے رہے ہو نا. چلو دوسرے کو تو بعد میں دیکھ، تمہارے نظام کو بعد میں دیکھ لیں گے. یعنی ایک حرام کا کاروبار کر رہے ہیں اور ایک اسلام کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے مطابق، حالانکہ دونوں ہی حرام ہیں، دونوں غلط سسٹم ہے. یہ اسلام میں دونوں کی گنجائش نہیں ہے. بینک تو ابھی آیا ہے، یہ 100 200 سال یا 150 سال پہلے کی بات ہے. وہ بھی ان سرمایہ داروں نے اپنے پیسے کو جمع کرنے کے لیے، چوریاں بننے کے لیے. بینک تو صحیح نہیں پہلے، وہ تو پہلے سارا کام ہی امداد باہمی کے ذریعے ہوتا تھا، دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی. تعاون علی البر والتقوی جو ہے وہ تو اللہ نے خود فرمایا کہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس میں سودی کاروبار نہیں ہوتا. اگر قرض بھی کسی کو دیا ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے سود لینا اس کے اوپر، نہیں دے سکتا مفلس ہو گیا تو آپ کوشش کریں چھوڑ ہی دیں اس کو، یار چلو نہیں تو نہ آ سکے، سود تو لینا نہیں آپ نے اس کے اوپر. تو یہ سارا انہوں نے اس کے بدل میں لائے ہیں سر سسٹم سارا. تو میں اس کا کیا بدل آجو بدل کے اوپر، پھر یہ بدل ہی جو ہے یہ سسٹم جو اس کے اندر دیا ہوگا یہ اول ہے. یہ ہے وہ سسٹم قرآن کا. قرض حسنہ دو اللہ کے پروگرام کو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو یہاں نفوذ کرنے کے لیے کر کے دیکھو، تو اس کے بعد دیکھو اس کے ثمرات کیا آتے ہیں. کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی سود کھانے کی، رزق حلال کھائے گا، رزق کریم اس کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو بس میں ہر اتنا رکھ لیتے ہیں کہ آگے پھر چل کے نا اگر پڑھنی ہے قائد پڑھ لیتے ہیں. 12 نمبر یہ بات مومنین سے ہو رہی ہے. آپ اس کا دیکھیں ذرا، آپ اس کے ثمرات دیکھیں ذرا کیا آ رہے ہیں ثمرات ہیں اس کے. کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات،
کہ جو اس نظام میں آ جاتا ہے نا انسان، وہ مومن بالقرآن، وہ مومنین ہوں یا مومنات ہوں. تم دیکھو گے یوم تری المومنین، یعنی اس روز جب وہ نظام اسٹیبلش ہو جائے گا. ہم نے سب کچھ قیامت میں چھوڑا ہوا، قیامت میں بھی، قیامت کے بعد یعنی آخر میں بھی ان کو ملے گا یہ جو انعام و کرامت دنیا میں ہی ملے گا. ملا مدینہ کے اندر لوگوں کو اس نظام سے جھولیاں بھر بھر کے لوگوں نے جو ہے نا وہ سمراٹ سمیٹے. وہ تو نظام دیکھا ہے دنیا نے، ایک دفعہ دیکھا ہے بس. اس کے بعد ان ظالموں نے پھر اس کو پس پچ پھینک دیا. پھر قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا نا. قرآن کے ان کے سامنے نہیں ہے. ان کے سامنے اپنے جو بنائے ہوئے نا قوانین، وہ جو مختلف ان کے قوانین اپنی ذات کے مطابق، اپنی ذات کے حوالے سے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کے مطابق چل رہے ہیں. قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، قرآن نہیں ان کے پاس. تو اللہ کہہ رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ تم دیکھو گے یعنی وہ دن جب یہ نظام اسٹیبلش ہو جائے گا. یہ اس ایرا کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، اس دور کی بات ہو رہی ہے. مومنین اور مومنات کی حالت یہ ہوگی یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. یسعی نورہم، ان کا ایمان، ان کا جو نور ہے، نور لائٹ ہے قرآن کی جو ان کے اندر آ چکی ہے، وہ ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہوگا. یسعی نورہم، یسعی سعی لفظ تو آپ نے سنا ہے نا، یہ وہی یسعی. ان کا نور، ان کی جو رہنمائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی عطا فرمائی، ان کے آگے پیچھے ان کا ذہن اس کے اندر ہی لگ گیا بس. وہ بین ایدیہم وبایمانہم، یعنی داہنی طرف رائٹ سائڈ ہو، کوئی بھی سائڈ ہو، اور سامنے ہو، دائیں بائیں ہر طرف ان کا نور آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، ان کا نور آگے پھیلا ہوگا، اور اس نور کے ذریعے وہ اپنا سفر کر رہے ہوں گے، اس کا ٹہر رہے ہوں گے، وہ بھاگ رہا ہوگا نور ان کے اندر، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، آگے بھی اور رائٹ سائڈ میں، یعنی ہر حوالے سے. بشراکم الیوم، آج تمہیں بشارت دی جا رہی ہے. آج کا وہ دن جو تم نے اتنی جد و جہد کے بعد یہ دن دیکھا ہے، تم نے یہ دور دیکھا تم نے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا کہ کیا تمہارے وہ باغات میں ہو گئے اب جنات، یہ باغات اس دن تمہیں بشارت دی جا رہی ہے اس روز کے، اس ایرا کے والے سے. وہ ادھر دنیا میں بھی اور آخر میں بھی، دونوں جگہ پر ہوتا ہے. یہ یہاں بھی انسان نے دیکھا ہے کہ ان کو بشارتیں جو دی جا رہی تھی، وہ دن آ گیا تھا ان کی زندگی میں، جو صحابہ کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ وہ اسٹیبلش کر کے گئے اس پروگرام کو. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، بہہ گئی نہریں پھر ان کے لیے، یعنی فراوانیاں، خوشحالیاں، اور وہ خالدین فیہا، اللہ کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں ہی رہیں گے. آپ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے جو ان کے لیے بڑی زبردست کامیابی ہے. یعنی پہلے اس پروگرام کے لیے سیکریفائز کی ہیں، جد و جہد کی ہے، جد و جہد کرنے کو اپنا جان مال لوٹایا ہے، اور پھر یہاں بھی ان کو خوشحالیاں کامرانیاں، اور آگے بھی آخر میں بھی جنات ان کے لیے. ہم نے سوچ لیا کہ ساروں کو یہ ہماری تو جو کچھ سفارش ہو جانی ہے، مسئلہ کوئی نہیں، بلکہ وہ بخشے گا. وہ پوری امت کا یہاں ہی وہ کر گیا تھا صاحب اللہ کے ساتھ. تو پہلے امت کا بتائیں جی کیا کیا ہے. امت تو ان کی وہ ہے جو اس ایمان کے ساتھ شامل ہے، ان کے وہی امت ہے ان کی بات، چاہے وہ 100 ہو، 1000 ہو، 2000 ہو، 10,000 ہو. وہ جو ایمان کے ساتھ شامل ہو گیا وہ ہے امت ان کی، جو ان کے پروگرام میں جتا ہوا ہے، اللہ کے پروگرام میں، اللہ کے قرآن کے حوالے سے. بہرحال تو یہ اللہ کہہ رہا ہے ان کی یہ صورتحال ہوگی. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کیونکہ قرآن کریم میں 122 میں ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ تو وہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر وہ نور آ جاتا ہے نا، نور، یہ 122 میں پہلے بھی ہم نے دیکھا سورہ الانعام کی 122 میں اللہ ہمارا کہ اومن کانا میتن، بندہ تو پہلے وہ مردہ تھا،
دیکھا تم نے؟ اوامن کان، وہ جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، بس ہم نے اس کو زندگی عطا کر دی، حیات بخش دی. اور وہ حیات کیسے ملتی ہے؟ وجعلنا لہ نورا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھہرا دیتے ہیں اس کے اندر نور، لائٹ. یہ قرآن کریم کے احکامات کا واضح کلیئر کٹ سمجھ آ جائے گا. توحید یہ نور ہے، نور قرآن ہے. یعنی جب آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے، سمجھے آپ کو حیات مل گئی. قرآن کے مطابق آپ کی زندگی ہو جائے تو سمجھے آپ حیات نو مل گئی، آپ کو نئی زندگی میں آ گئے ہیں. اور اب آپ کی چال جو ہے وہ فرق ہو گئی. یمشی بہ فی الناس، اس کے ذریعے وہ چلتا ہے پھر وہ لوگوں کے اندر. تو فرمایا کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ایک کے پاس لائٹ ہے قرآن ہے، دوسرے کے پاس کھڈ کھائیوں میں گرنے والی چیزیں، بلکہ وہ گرے ہوئے کھڈ کھائیوں میں، ظلمات میں، اور اس میں سے وہ نکلنا بھی نہیں چاہ رہے. آپ لاہ کریں کوشش ان کو، وہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. بس وہ کہیں گے نہیں جی وہ جو بات ہے نا وہ صحیح ہے، وہ کتاب ہماری میں لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے جو وہ بندہ جو ظلمات میں پھنسا ہوا ہے، کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، یعنی وہ شخص اس کی مثال، دوسرے کی مثال یہ دی ہے کہ وہ تو کھڈ کھائیوں میں گرا ہوا ہے، ظلمات میں گرا ہوا ہے، اندھے عقائد میں گرا ہوا ہے، شرک کر رہا ہے، تو وہ اس میں سے نکلنا بھی نہیں چاہ رہا. تو اللہ ہمارا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یسعی نورہم، وہ جو پڑھی ہم نے ابھی آئے، ان کا نور جو ہے وہ تو ان کو آگے آگے دوڑ رہا ہے. ان کے اس نور میں وہ چل رہے ہیں. نور قرآن کے ذریعے وہ انسان اپنا جو ہے سفر جاری کیا ہوا ہے، اس میں چل رہا ہے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، نور ہے نور قرآن. جیسے یہ میں نے آپ کو آیت دی ہے کہ ایمان والا جب اس کے اندر قرآن داخل ہو جاتا ہے تو اب وہ اس طرح جس طرح جو دوسرا جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ بڑے آراستہ دکھائی دیتے ہیں. ان کے ذہن میں وہ ان کی جو شکل ہوتی ہے نا اپنے اعمال کی، وہ سمجھتے ہیں ہمارے اعمال بڑے مزین ہیں. تو بہرحال یہ آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے اس کو. 12 تک ہم آئے ہیں آج. تو چونکہ حوالہ جات کافی آ جاتے ہیں کہ آگے بات سمجھ میں آ جائے، کھول کے بات آ جائے سامنے، ورنہ تو وہ ایک دن میں صورت ختم ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے میں. تو ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا تھا، جو منافقت کرتے تھے نا صحابہ کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، جیسے ہم کر رہے ہیں منافقت، تو یہ کل ان کا منظر سامنے آئے گا. دیکھیں گے کل کیا لکھا اس میں انشاءاللہ اگلی آیت 13 میں. کہیں کیا رکھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.